الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 30 عم یتساءلون، سورۃ النبأ سے سورۃ الناس تک۔ آج ہم قرآن مجید کے آخری اور نہایت جامع پارہ نمبر 30 عمہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس پارے میں کل 37 صورتیں ہیں جو سورۃ النبأ پارہ 78 سے شروع ہو کر سورۃ الناس پارہ 114 پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ پارہ قیامت، آخرت، انسانی نفسیات، توحید، اخلاق اور پناہ کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ 1 سورۃ النبأ۔ موضوع اول، قیامت کی خبر پر تکرار سوال۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ ترجمہ، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ النبأ العظیم سے مراد قیامت ہے جس کا کفار مکہ انکار کرتے تھے۔ یہ انکار ان کی کبر اور غفلت کی علامت تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی خبر نہیں بلکہ نبأ عظیم ہے۔ موضوع اول، کائنات میں اللہ کی قدرت کے نشانات۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا؟ زمین کو مہادن کہنا اس کی استواری پر دلالت ہے۔ پہاڑ زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں جیسے خیمے میں میخیں ہوتی ہیں۔ یہ جدید سائنسی تصور آئسوسٹیسی سے ہم آہنگ ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی ربوبیت کے 8 دلائل پیش کیے: زمین، پہاڑ، نیند، رات، دن، آسمان، بارش، درخت، یہ سب قدرت الہی کے ثبوت ہیں۔ موضوع سوم، یوم فیصل، عذاب اور نعمتیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ ترجمہ، بے شک یوم فیصل کا وقت مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ آیت 21 سے 23 میں جہنم کو مرصادن یعنی گھات لگانے کی جگہ کہا گیا ہے۔ یہ کافروں کے لیے ناگزیر منزل ہے جہاں وہ صدیوں تک رہیں گے۔ متقین کے لیے آیت 31 میں مفازن یعنی کامیابی کی جگہ کا لفظ آیا ہے۔ باغات، انگور، ہم عمر رفیق اور لبریز جام، یہ اخروی انعامات کی تفصیل ہے۔ موضوع چہارم، اللہ کی بارگاہ اور انسان کی بے بسی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ ترجمہ، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بڑا مہربان، اس کی بارگاہ میں بولنے کی کسی کو مجال نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح، حضرت جبرائیل علیہ السلام صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی شفاعت کی جرلت نہ کر سکے گا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ 2 سورۃ النازعات۔ موضوع اول، فرشتوں کی قسمیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ ترجمہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈبو کر کھینچتے ہیں، جو آسانی سے نکالتے ہیں، جو تیرتے چلتے ہیں۔ النازعات سے مراد جانوں کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ کافر کی روح کو ڈبو کر کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں بھری جھاڑی سے اون کھینچیں۔ موضوع دوم، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ فی الواد المقدس طویٰ۔ ترجمہ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طویٰ میں پکارا؟ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ فرعون نے رسالت کا انکار کیا، معجزات دیکھ کر بھی مسترد کر دیا۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نشان عبرت بنا دیا۔ آیت 24، انا ربکم الاعلی۔ فرعون کا یہ دعوی الوہیت کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ اللہ نے اسے دنیا میں غرق اور آخرت میں عذاب شدید کا مستحق ٹھہرایا۔ موضوع تیسرا، قیامت کا منظر اور نفسیاتی کیفیات۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، پس جو سرکش ہوا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ 2 گروہ،
طاغی یعنی سرکش جس کا ٹھکانہ جہنم، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دو آیتیں اسلامی اخلاقیات کا خلاصہ ہیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ نازعات ہمیں آخرت کی یاد دہانی ہے۔ 3 سورۃ العبس۔ موضوع اول، واقعہ، نابینا صحابی سے اعراض۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ترجمہ، وہ تیوری چڑھائے اور منہ پھیر لیے کیونکہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ واقعے کی تفصیل، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جبکہ آپ قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ آپ نے انہیں پس پشت ڈالا۔ اللہ نے فوراً تنبیہ نازل فرمائی۔ یہ قرآن کی بے مثال عظمت ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت فرماتا ہے۔ یہ دین میں طبقاتیت اور امتیاز کی مکمل نفی ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ دینی تعلیم کا حق امیر و غریب سب کو برابر ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبقاتی امتیاز نہیں رکھ سکتا۔ موضوع دوم، قرآن کی عظمت۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ ترجمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن معزز صحیفوں میں ہے، مرفوعہ، بلند اور مطہرہ، پاک ہیں، فرشتے ان کے خادم ہیں۔ موضوع سوم، انسان کی ناشکری اور اللہ کی نعمت۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ ترجمہ، انسان مارا جائے، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، نطفے سے تخلیق کی، راستہ دکھایا، پھر موت دی، پھر اٹھائے گا۔ یہ پوری زندگی کا چکر اللہ کی قدرت میں ہے، پھر بھی انسان ناشکرا۔ پیغام، اللہ کے دین میں کوئی وی آئی پی نہیں، سب برابر ہیں۔ علم اور تقوی ہی اصل معیار ہے۔ 4 سورۃ التکویر۔ موضوع اول، قیامت کے ہولناک مناظر۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بجھ جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یہ 12 واقعات کا سلسلہ ہے جو قیامت سے پہلے اور اس دن رونما ہوں گے۔ سورج بجھے گا، ستارے گریں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے، قبریں الٹ جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر ماری گئی۔ یہ آیت عہد جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف سب سے بڑی آواز ہے۔ موضوع دوم، وحی کی صداقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ فلا اقسم بالخنس انہ لقول رسول کریم۔ ترجمہ، یہ قرآن یقیناً ایک معزز رسول جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے، طاقتور، عرش الہی کے مالک کے پاس بلند مرتبہ۔ رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے وحی پہنچائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ پیغام، قرآن سچ ہے، نبی سچے ہیں، کائنات کی تمام تبدیلیاں گواہ ہیں کہ آخرت آ کر رہے گی۔ 5 سورۃ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ ترجمہ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ سورۃ الانفطار کا مرکزی سوال، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اللہ کریم سے دھوکے میں رکھا؟ یہ قرآن کا سب سے گہرا نفسیاتی سوال ہے۔ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکتا۔ ابرار جنت میں، فجار جہنم میں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سورۃ المطففین۔ موضوع اول، ناپ تول میں خیانت، معاشی جرم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ترجمہ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں دیں تو کم دیں۔ ناپ تول میں کمی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں بددیانتی کرے، اللہ اسے قحط اور معاشی تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی جہاں یہ برائی عام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مدینہ کا معاشرہ بدل گیا۔ موضوع دوم، سجین اور علیون، 2 رجسٹر۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ ترجمہ، ہرگز نہیں،
फाजिरों का आमाल नामा सिज्जीन में है और तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है। सिज्जीन ज़मीन की तहु में क़ैद का मकाम जहाँ काफिरों की रूहें जाती हैं। इल्लियून आसमानों में बुलंद मकाम मोमिनों की रूहों का ठिकाना। अबरार के लिए रहीक़म मख्तूमा मुहर बंद खालिस शराब जिसकी मुहर कस्तूरी होगी, ये अहले जन्नत का इनाम ख़ास है। सूरतुल इंशिक़ाक़ इज़ समा उन शक्क़त व आज़नत लिरब्बिहा व हुक्क़त। तर्जुमा जब आसमान शक हो जाएगा और अपने रब की इताअत करे और उसे यही लाजिम है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका क़दहुन फ़मुलाक़ीह। ए इंसान तू अपने रब की तरफ मेहनत करता चल, फिर तुझे उससे मिलना है। जिसे दाइने हाथ ने आमाल नामा मिला, आसान हिसाब, खुशी से अहलो अयाल में लौटा। जिसे पीठ पीछे से मिला, मौत मांगेगा, जहन्नुम में जाएगा। सूरतुल बुरूज वाक़िया अस्हाबुल उख़दूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद। तर्जमा मारे गए गढ़े वाले, ईंधन से भरी आग वाले। वाक़े की तफसील यमन के बादशाह ज़ू नवास ने ईमान वालों के लिए आग से भरे गढ़े खोदे और उन्हें इसमें जिंदा जला दिया। ये वाक़या इस्लाम से पहले यमन में पेश आया। मोमिनों ने आग में जलना कबूल किया लेकिन ईमान ना छोड़ा। अस्हाबे उख़दूद का किस्सा ईमान वालों की तसल्ली के लिए, तुम पर जो जुल्म हो रहा है इससे पहले भी ईमान वाले सताए गए, अल्लाह सबका हिसाब लेगा। पैगाम जालिम दुनिया में बच जाए तो आखिरत में नहीं, अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं निकल सकता। सूरतुत तारिक़ वस्समाई वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नज्मुत ताक़िब। तर्जुमा कसम है आसमान और रात को आने वाले की, और तुम्हें क्या मालूम रात को आने वाला क्या है, वो चमकता सितारा है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। हर जान पर निगहबान फरिश्ता है। जैसे चमकता सितारा तारीकी को चीर कर ज़ाहिर होता है, इसी तरह अल्लाह की नज़र तमाम पर्दों के पीछे से सब देखती है। खुलिक़ा मिम्मा इन दाफ़िक़। इंसान गिरे हुए पानी से पैदा हुआ, जो अल्लाह उसे दोबारा बना सकता है, वो क़यामत भी बर्पा कर सकता है। सूरतुल आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा। तर्जुमा अपने बुलंदो बरतर रब की तस्बीह कर जिसने पैदा किया और बराबर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को नमाज जुमा और ईदैन की पहली रकत में पढ़ते थे। बुखारी और मुस्लिम। सनुक़रिउका फ़ला तंसा। अल्लाह का वादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नहीं भूलेंगे। ये इलाही तहफ़्फ़ुज़ कुरान की ज़मानत है। क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो जिसने तज़किया नफ्स किया, ज़िक्र रब किया और नमाज पढ़ी। ये एक इस्लाम का मुख्तसर तरीन और जामे तरीन नुस्ख़े फ़लाह है। सूरतुल गाशिया हल अताका हदीसुल गाशिया। तर्जमा क्या आपके पास ढांप लेने वाली क़यामत की खबर आई। गाशिया वो अजीम आफत जो सबको ढांप ले। दो गिरोह, जलील थका हुआ जलती आग में दाखिल, और दूसरा गिरोह खुश राज़ी बुलंद जन्नत में। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। ऊँट की तख्लीक, आसमान पहाड़ ज़मीन पर गौर करो। ये दावत फ़िक्र तदब्बुर है। कुरान इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। सूरतुल फ़ज्र वल फ़ज्रि वलयालिन आशर। तर्जमा कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की। लयालिन आशर से मुराद ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये साल के अफजल तरीन दिन हैं। वाक़यात तारीख़ आद, समूद और फ़िरौन, 3 कौमों का जिक्र जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया क्योंकि उन्होंने सरकशी की। ये इबरत की तारीख़ है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया। नफ्स मुतमइन्ना की निदा, ये इस्लामी नफ्सियात का उरूज है जब रूह अपने खालिक से राज़ी हो। सूरतुल बलद ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। तर्जुमा कसम है इस शहर मक्का की और आप इस शहर में हल आज़ाद हैं। अल-आक़बा मुश्किल घाटी जो इंसान को पार करनी है। ग़ुलाम आज़ाद करना, भूखे को खाना खिलाना, यतीम और मिस्कीन की मदद करना, ये इस्लामी सोशल वेलफेयर का खुलासा है। 2 रास्ते दिखाए गए, अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा, आग में बंद जहन्नमी। सूरतुश्शम्स वश्शम्सी व दुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नफ्सी वमा सव्वाहा। तर्जुमा कसम है सूरज और उसकी रोशनी की, और चांद की जब इसके पीछे आए, और नफ्स की और जिसने इसे दुरुस्त किया। क़द अफ़लह मन तज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। ये इल्म नफ्स का कुरानी खुलासा है। वाक़या समूद, नाका काटने पर पूरी कौम ने अज़ाब पाया। एक फ़र्द का गुनाह जब कौम खामोश रहे तो पूरी कौम मुजरिम है। सूरतुल लैल
वल्लैलि इदा यग़शा वन्नहारि इदा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा। तर्जुमा, कसम है रात की जब वो छा जाए, दिन की जब वो रोशन हो, और नरो मादा की जो उसने बनाया। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, जिसने दिया और तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह उसे आसान करेगा। जिसने बखीली की, अल्लाह उसे मुश्किल करेगा। शान नुज़ूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान में नाजिल हुई, जिन्होंने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को खरीद कर आज़ाद किया। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। सूरतुद्दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तर्जुमा, कसम है चाश्त की और रात की जब वो साकित हो जाए, आपके रब ने आपको ना छोड़ा और ना नाराज़ हुए। शान नुज़ूल वही में वक्फ़ा हुआ तो मुशरिकीन ने ताना दिया कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। अल्लाह ने इस सूरत में तसल्ली दी और फरमाया, आखिरत दुनिया से बेहतर है। अहकाम 3 एहसानात। यतीम थे आसरा दिया, राह न जानते थे रास्ता दिखाया, तंगदस्त थे गनी किया, लिहाजा यतीम को ना दबाएं, साइल को ना झिड़कें, नेमत रब का जिक्र करें। पैगाम, अल्लाह की रहमत हमेशा साथ है, मुश्किल वक्त में मायूस ना हों, अल्लाह सबसे बड़ा साथी है। 17 सूरतुल अनशिराह। अलम नशरह लक सदरक फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा। तर्जुमा, क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं किया? बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मआ साथ, मुश्किल के साथ साथ आसानी चलती है। 2 आसानियां एक मुश्किल से गालिब आती हैं, क्योंकि आयत 2 बार आई, लेकिन उसर मारिफा है, इसलिए एक ही मुश्किल मुराद है। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, जब फारिग हो तो मेहनत में लग जा। इस्लाम में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। 18 सूरतुत्तीन। वत्तीनी वज़्ज़ैतून लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तर्जुमा, कसम है अंजीर और जैतून की, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। अंजीर, जैतून, तूरे सीना, बलद अमीन, मक्का, ये 4 किस्में अंबिया के मराकिज़ हैं। मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी विरासत एक है। अहसनी तक़वीम, इंसान की तख्लीक जिस्मानी, अक़ली और रूहानी एतबार से मुकम्मल तरीन है, लेकिन जब वो ईमान और अमल सालिह छोड़ दे तो असफला साफिलीन, अदना तरीन दर्जे में गिर जाता है। 19 सूरतुल अलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तर्जुमा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। तारीख़ी अहमियत, ये कुरान करीम की पहली वही है। 13 क़ब्ले हिजरत गारे हिरा में नाजिल हुई। इक़रा से इस्लाम की दावत इल्म का आगाज़ हुआ। अबू जहल का वाक़या, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकना चाहा। अल्लाह ने फरमाया, क्या इसे इल्म नहीं कि अल्लाह देखता है? इसे नासिया से पकड़कर जहन्नम में डाला जाएगा। पैगाम, इस्लाम इल्म का दीन है। इक़रा पहला हुक्म है। इल्म बग़ैर तक़वा के इंसान को मग़रूर बना देता है। 20 सूरतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तर्जुमा, बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में है। 21, 23, 25, 27, 29। इस रात इबादत 83 साल की इबादत से अफजल है। फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राईल इस रात नाजुल होते हैं। फज्र तक सलामती रहती है। हर मोमिन को इस रात खुसूसी इबादत, दुआ और ज़िक्र करना चाहिए। लैलतुल क़द्र को छुपाने की हिकमत यह है कि मोमिन तमाम ताक़ रातों में इबादत करे। ये अल्लाह की रहमत है कि मुसलमान ज़्यादा इबादत करें। 21 सूरतुल बय्यना। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। तर्जुमा, बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन मखलूक हैं। खैरुल बरिया, मोमिनीन तमाम मखलूक में अफजल हैं। सैयदुना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत हमारे बारे में बताई। अहले किताब अलग न हुए जब तक बय्यना न आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद उज़्र बाकी न रहा। अब कुफ्र का कोई जवाज़ नहीं। 22 सूरतुज़्ज़िलज़ाल। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तर्जुमा, जब ज़मीन अपने भरपूर ज़लज़ले से हिलाई जाए,
جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا۔ یہ دو آیتیں قرآن کی سب سے جامع آیتیں ہیں، ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دو آیتیں قرآن کا خلاصہ ہے۔ واقعہ، زمین گواہی دے گی، یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ہر وہ عمل جو اس پر کیا گیا سامنے آ جائے گا۔ پیغام، ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر لفظ حساب میں ہے۔ 23 سورۃ العادیات والعادیات ضبحا ان الانسان لربہ لکنود۔ ترجمہ، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی وفاداری اور بہادری کے مقابلے میں انسان کی ناشکری، وہ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، قبروں کی خاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ 24 سورۃ القارعہ القارعہ ما القارعہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ ترجمہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جس کا پلہ بھاری ہوا وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ میزان اعمال، حامیہ، ماں کی آغوش جیسی جگہ نہیں بلکہ جہنم، اعمال کا وزن اصل دولت ہے۔ 25 سورۃ التکاثر آیات 1 سے 8۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ، تمہیں زیادہ جمع کرنے کی ہوس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کر دیکھیں۔ مقابرہ، قبروں کے پاس جانا مراد ہے، یعنی موت تک مال کی ہوس نہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا کر ختم کر لیا، پہن کر پرانا کر لیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کا حساب ہوگا، صحت، فراغت، امن، غذا، سب کا سوال ہوگا۔ پیغام، دنیا میں زیادہ پانے کی ہوس نے امت کو تباہ کیا، آخرت کی فکر کرو۔ 26 سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، آپس میں حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔ اگر اللہ نے قرآن میں صرف یہی صورت نازل کی ہوتی تو یہی انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے کافی تھی۔ فلاح کے 4 ستون، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ نہ ہو تو انسان خسارے میں ہے، چاہے دنیا میں سب کچھ پائے۔ 27 سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ترجمہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے تانا دے اور پیٹھ پیچھے عیب لگائے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا۔ ہمزہ، چہرے پر تانا دینے والا، لمزہ، پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا۔ مال کی محبت اور حسب و نسب کا غرور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ الحطمہ، کچلنے والی آگ، اس میں دل تک آگ پہنچے گی۔ موصدہ، دروازے بند، کوئی راستہ نہیں۔ 28 سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واقعے کی تفصیل، 570 عیسوی حبشی گورنر ابرہہ نے کعبہ گرانے کے لیے ہاتھی لیے، چڑھائی کی، اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے جنہوں نے پتھر پھینک کر لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کا واقعہ ہے۔ طیرن ابابیل، جھنڈ در جھنڈ پرندے، سجیل، پکے ہوئے مٹی کے پتھر، لشکر کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے جیسا ہو گیا۔ پیغام، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ 29 سورہ قریش لإیلاف قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ترجمہ، قریش کو مانوس رکھنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے قریش کو 2 بڑی نعمتیں دیں، گرمی میں یمن اور سردی میں شام کا سفر تجارت، بھوک میں کھانا، خوف میں امن۔ اس احسان کا بدلہ صرف توحید ہے۔ 30 سورہ الماعون ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدوع الیتیم۔ ترجمہ،
کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دین جھٹلانے کی علامات: یتیم کو دھتکارنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، ریاکارانہ نماز، معمولی چیزوں کو بھی روکنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پڑوسی مانگتا ہے، جو ان سے محروم کرے وہ دین کا منکر ہے، خواہ نمازی ہو۔ 31 سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نام و نشان ہے۔ شان نزول: عاص بن وائل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، بے اولاد۔ اللہ نے فرمایا، ابتر تم ہو، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ آج اولاد محمد امت مسلمہ کی صورت میں دنیا میں ہے۔ تفکر: کوثر، جنت کی نہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس سے پینے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ 32 سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: کہو اے کافرو، میں وہ نہیں پوچھتا جو تم پوچھتے ہو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ مشرکین نے پیشکش کی، 1 سال تمہارے معبودوں کی عبادت، 1 سال ہمارا۔ اللہ نے مکمل اعلان برات نازل کیا۔ فقہی فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ سورت پڑھتے، کافرون اور اخلاص۔ پیغام: اسلام میں کوئی سودا نہیں، توحید مکمل اور غیر مشروط ہے۔ 34 سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو اور اس سے استغفار مانگو۔ شان نزول: فتح مکہ کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ مشن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وصال کی طرف اشارہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آخری سورت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت کی اطلاع۔ پیغام: کامیابی پر تکبر نہیں بلکہ شکر اور استغفار، یہی نبوی اسوہ ہے۔ 34 سورہ المسد، تبت یدا ابی لہب وتب سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا، عنقریب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ابو لہب نے کبھی ایمان نہ لایا، جبکہ وہ سن سکتا تھا کہ قرآن اس کے لیے جہنم کی خبر دے رہا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ یہ نہیں ہوا، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ 35 سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ بخاری۔ اس میں توحید ذات، صفات اور نفی شریک 3 ستون ہیں۔ الصمد، وہ ذات جو ہر ضرورت میں مقصود ہو، جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، یہ اللہ کی سب سے جامع صفت ہے۔ پیغام: توحید کا عقیدہ، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے شریک ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ 36 سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاسات فی العقد۔ ترجمہ: کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، اس کی تخلیق کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ شان نزول: لبید بن اسم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اللہ نے معوذتین نازل فرمائیں۔ یہ دونوں صورتیں پناہ کا کامل ہتھیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے معوذتین اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور جسم پر پھیرتے تھے۔ بخاری۔ 37
सूरह अन्नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तर्जुमा। कहो मैं पनाह लेता हूं इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, वसवसा डालने वाले पीछे हटने वाले के शर से। तफक्कुर। वसवासिल खन्नास, शैतान जो दिल में वसवसा डालता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो पीछे हट जाता है। खन्नास, जब गाफिल हो तो फिर आता है। इसका इलाज सिर्फ अल्लाह की पनाह है। 3 सिफाते इलाही, रब्बिन्नास पालने वाला, मलिकिन्नास बादशाह, इलाहिन्नास माबूद, तीनों तरफ से अल्लाह की पनाह मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को मुअव्विज़तैन पढ़ ले वो ऐसा है जैसे उसने पूरी रात क़याम किया। अबू दाऊद। हर नमाज के बाद पढ़ने की सुन्नत है। पैगाम। कुरान का इख्तिताम पनाह पर। पूरी जिंदगी अल्लाह की पनाह में रहना ही कामयाबी है। पारा 30 का मरकजी पैगाम हमारे लिए सबक। 1. क़यामत यकीनी है, हर अमल महफूज, हर लम्हा हिसाब में, जर्रा बराबर नेकी व बदी सामने आएगी। 2. तौहीद की बुनियाद। सूरह इखलास से लेकर सूरह काफिरून तक अल्लाह एक, बेशरीक, बेनियाज। 3. वक्त की कद्र। सूरह असर का पैगाम, ईमान, अमल, हक, सब्र, यही फलाह का रास्ता। 4. इखलाकी इस्लाह। नाप तौल में दयानत, गीबत से इज्तिनाब, यतीम का हक, समाजी जिम्मेदारी। 5. नफ्स मुतमइन्ना। तज़किया, जिक्र, नमाज, दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में। 6. अल्लाह की पनाह, मुअव्विज़तैन, हर शर से बचाव का कामिल नुस्खा, सुबह शाम का विर्द। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीजों में शेयर करें। अल्लाह हम सबको कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।